حضران ملت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ بندے پر بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے، بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک سانس لینا بھی نعمت ہے، سانس کا باہر نکالنا بھی نعمت ہے، اور اگر صرف سانسوں کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر بندہ بیٹھ جائے تو پوری عمر اس کی تمام ہو جائے، باقی نعمتوں کا کیا ہے؟ بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ کبھی ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ واویلا مچاتا ہے، بہت شور کرتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی، وہ تکلیف ہوئی۔ اس کے صحت کے زمانے کو وہ یاد نہیں کرتا، مصیبت کے زمانے کو بہت جلدی یاد کرتا ہے۔ اسی لیے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ عادت یہ ڈال لیں جب مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرے گناہ اس سے بھی بڑی مصیبت کے لائق تھے، اللہ نے کم مصیبت عطا کی۔ جب کوئی بیمار ہو جائے، جب کبھی کسی آفت میں مبتلا ہو جائے تو یقیناً درد تو ہوتا ہے، آدمی سہن نہیں کر پاتا، لیکن احساس دل میں یہ پیدا کرے اگر وہ انصاف کرنے پر آئے رب تبارک و تعالیٰ میرے ہر گناہ کے بدلے بڑی بڑی سزائیں دے سکتا ہے، میں چھوٹی سی سزا میں ملوث ہوں، اللہ کریم اس کا شکر ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، خاص طور پر ہمارے قید کے زمانے میں بہت سارے ایسے قیدی جیل کے اندر جانے کے بعد ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، وہ نا امید اور مایوس ہو کر کفریہ جملے بکنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کوئی خدا نہیں، اگر ہوتا تو ہماری سنتا، بہت کچھ عبادتیں بھی کرتے ہیں، نہیں جب قبول ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتے۔ تو یہ تو اندر کے حالات ہیں، باہر بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں تو 10 سال سے دعا کر رہا ہوں، اولاد ہی نہیں ہوئی، کوئی یہ کہتا ہے۔ شادی ہو گئی، 10 سال ہو گئے، بچے نہیں ہو رہے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا، ہر وظیفہ کر لیا، ہر دعا کر لیا، پھر یہاں سے نا امیدی، نا شکری۔ یہ جملے انسان کو کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ حکمت بھری بات ہے، ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی مصیبت آئے اللہ کی طرف سے تو یہ امتحان ہے یا سزا ہے، کیسے پتا چلے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش۔ ہم بھی اندر تھے تو یہ بار بار احساس دلایا جاتا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اس کو گزار لیجیے۔ بعض مرتبہ امتحان ہے اور بعض موقعوں پر سزا ہے، اور سزا کب ہے اور امتحان کب ہے یہ کیسے پتا چلے؟ بہت بڑا فارمولہ ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ دیکھ لینا ان مصیبتوں کے دن میں تم اگر اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے ہو، دعا زیادہ کرنے لگ گئے ہو، وظیفے زیادہ کرنے لگ گئے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو امتحان میں رکھا ہے۔ اور اگر مصیبتوں کے آنے کے بعد بندہ دور ہو جاتا ہے اللہ سے،
پھر وہ بفر جاتا ہے, گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے, تو سمجھ لو یہ سزا میں ملوث ہے. اب سب کی زندگی میں یہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو خود اپنے آپ کو ریئلائز کرے, احساس کر کے دیکھے کہ مصیبت آئی ہے تو میرے ہاتھ میں تسبیح آ گئی یا پھر گالی گلوچ. مصیبت یا آفت آئی ہے میرے گھر پر تو میں عبادت اور نماز کی طرف زیادہ جا رہا ہوں یا پھر عیش و عشرت کی طرف زیادہ جا رہا ہوں, تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تم اللہ کی طرف سے امتحان میں ہو یا پھر سزا میں ہو. میرے عزیزوں, بہت مقامات ایسے ہیں جہاں پر بظاہر مصیبت کی حکمت ہمیں نہیں معلوم ہوتی کہ کیوں آئی یہ مصیبت, کیوں دی گئی ہے ہمیں ایسی تکلیف. اسی کا نام تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر راضی رہنا یہ مومن کی شان ہے. مومن کو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی اس تقدیر پر راضی رہنا ہے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, حضرت ابو جندل ایک صحابی ہیں, مکہ مکرمہ میں ایمان لائے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ابھی مکہ میں تھے, اس وقت غریب صحابہ کو کفار مکہ, مشرکین مکہ کس طرح سے پکڑ کر مارتے تھے, کیسے کیسی سزائیں دیا کرتے تھے. اسی اسنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے. لیکن جو ابو جندل تھے یہ قید میں تھے, قید میں تھے. ان کا باپ خود ان کو قید میں رکھا ہوا تھا, اور ایسی قید کہ زنجیریں بندھی ہوئی رہتی تھی. مسلسل کئی سال گزر گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال گزر جانے کے بعد 7واں سال تھا جب آپ کو بتاؤں حدیبیہ کا وہ منظر پیش آیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے. لیکن اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین مکہ سے تقریباً 35 کلومیٹر باہر دور آپ کا راستہ روک لیا. کہا ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے, آپ کے اصحاب کو, آپ کے صحابہ کو ہم مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیں گے. جنگ جیسی نوبت آ گئی تھی. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ احرام پہن کر کے عمرہ کرنے کے لیے آئے. تو پھر درمیانی راستہ یہ اختیار کیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں, کچھ ایگریمنٹ ہو جائے ہمارے اور تمہارے درمیان, جنگ نہیں کریں گے, آج سے جنگ بندی ہو جائے. تو کفار مکہ اس بات پر راضی ہوئے, اور اس کے بعد صلح, جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ, یہ بہت مشہور ہے. صلح حدیبیہ ہوئی, اس میں سارے پوائنٹس جو لکھے گئے تھے ایگریمنٹ کے اندر وہ سب مکہ والوں کی حمایت میں زیادہ تھے. دبا کر کے انہوں نے صلح کی تھی اس طرح سے ان کے الزام کے مطابق. یعنی اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینے جائے تو انہوں نے ایگریمنٹ میں لکھایا تھا کہ آپ کو وہ شخص ہمیں واپس کرنا پڑے گا, اور اگر مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے, ہم باہر واپس نہیں بھیجیں گے. تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا بھاگ کر کے, یا ہمارا ہی وہاں رہنے والا کوئی آدمی آ گیا آپ کی امان سے نکل کر کے, تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے. ایسی بہت ساری شرطیں تھیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات سن لیجیے. یہ صلح حدیبیہ ہو گئی, ایگریمنٹ ابھی لکھا جانا تھا. وہ ابو جندل صحابی جو کئی سالوں سے مکہ میں قید میں تھے, زنجیریں توڑ کر کے وہ باہر نکل آئے. اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ سے 35 کلومیٹر دور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور تشریف لانے والے ہیں, کسی طرح بچ بچاتے ہوئے وہ وہاں پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر. جیسے ہی وہ پہنچے صحابہ میں ایک شور ہو گیا. صحابہ جانتے تھے کہ کتنے سالوں سے ابو جندل قید میں ہے, طرح طرح کی اذیتیں اٹھاتا ہے, بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں ابو جندل. دیکھا ان کے جسم پر پورے زخموں کے نشان تھے, ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں. وہ اسی حالت میں صحابہ کے پاس آ گئے. صحابہ سب نے سینے سے سینہ لگایا, استقبال کیا. ابو جندل تم آ گئے ہمارے پاس, آ گئے. اب بات سنو, بڑی حیرت کی ہے. ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا اور ابو جندل مکہ سے فرار ہو کر کے آئے تھے. ابو جندل کا جو باپ ہے اور دوسرے جو رئیس مکہ کے تھے, قریش کے سردار, سبوں نے ہاتھ روک لیا اور کہا ہمارا ایک آدمی بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہے, ایگریمنٹ کے مطابق اس کو آپ ہمیں واپس کرنا ہوگا, واپس لوٹانا ہوگا. مکہ میں رہنے والا شخص آپ کے پاس آیا ہے, وہ ہمارا قیدی ہے.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तो लिखा नहीं गया, उससे पहले वो आया है, छोड़ दो उसको, इसके बाद जो भी होगा उस पर अमल करेंगे। मक्का वालों ने कहा नहीं, हम नहीं मानते इस चीज को। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया उस एक शख्स को मेरी जमानत में दे दो, बाकी तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर कर ली जाएंगी। वो रहमतुल लिल आलमीन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों पर रहम कैसे ना करें। जब इन हालात में देखा अबू जुंदल को, तो सहाबा भी हुजूर के पास आए और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह क्यों कर रहे हैं इनके साथ, जंग करेंगे हम इनको, हमने बद्र में, ओहद में, खंदक में इनके साथ जो मुकाबले की हमें तजुर्बा है, हम इनके परखचे उड़ा देंगे, आप इजाजत दें हम जंग करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो, अल्लाह का हुक्म नहीं है जंग करने का, सुलह है। सुलह हो गई, लिखा जा रहा था और ये अबू जुंदल आए। आप जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, एग्रीमेंट के मुताबिक अबू जुंदल को मक्का वापस भेजना पड़ेगा, इतना फरमाया था हुजूर ने। अबू जुंदल धाड़े मार मार कर रोने लगे और सहाबा को जाकर के अपने जख्म दिखाने लगे कि देखो मुझे वापस भेजा जा रहा है, मुझे वापस भेजा जा रहा है। तो सहाबा के अंदर भी जोश था। अपना आदमी जब कोई इतना मजलूम हो, इतना मार खाया हो और फिर वापस उन्हीं जालिमों के सामने उसको भेजा जाना हो तो क्या कैफियत होगी। तो वो अबू जुंदल सारे सहाबा के बीच में छुप छुपाते हुए रो रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया अबू जुंदल मैं कह रहा हूं वापस चले जाओ, वापस जाओ, मक्का जाओ। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जख्मों के साथ वापस जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ अबू जुंदल अल्लाह की मर्जी यही है, और अल्लाह का नबी वही कहता है जो अल्लाह की मर्जी होती है। ये मैं कह रहा हूं बज़ाहिर तकलीफों की हिकमत हमें मालूम नहीं होती, लेकिन हमें अमल करना चाहिए। लेकिन हिकमत इलाही क्या है ये कौन जानता है। बज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये दी हुई आजमाइशें, ये तकलीफें, उसकी हिकमत वो बेहतर जानता है। जब अबू जुंदल को वापस किया गया एक सवाल उठता है मेरे अजीजों, ये मैं कैद की हालत में रह करके एक शख्स ने मुझसे सवाल किया था, आप तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करते हो, हुजूर की मोहब्बत की बात करते हो, उनके इश्क की बात करते हो और ये भी कहते हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दस्तगीरी करते हैं, अपने गुलामों की मदद करते हैं, तो इतने दिनों से क्या आपने हुजूर को नहीं पुकारा? क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क की बात के बाद आपने भीख नहीं मांगी? उस वक्त ये वाकया याद आया, मैं तो अबू जुंदल के पांव के नाखून की मिट्टी के बराबर भी नहीं। वो सहाबी रसूल तकरीबन उनके मुतालिक कहा गया है 6 से 8 साल तक वो उनकी कैद में रहे। तो क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर नहीं थी? खबर थी। लेकिन होता ऐसा है कि जो जितनी मोहब्बत करता है उतने ही इम्तिहानों से गुजारा भी जाता है, उसको इम्तिहान देने पड़ते हैं। इसीलिए बार बार मैं ये बात कहता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करना, अजमत रिसालत की बात करना, ये हलवे पराठे खाने का नाम नहीं है। ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा को बचाने के लिए ही तो, हुजूर की नामूस की हिफाजत के लिए ही तो मौला इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन दे दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपना ऐश आराम सब त्याग दिया। ये सारी कुर्बानियों के बाद ही इस इम्तिहान से बंदा निकलता है। वो इमाम अहमद बिन हंबल जिनके सीने में 5 लाख हदीसें महफूज थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 लाख हदीसों के हाफिज, लेकिन बगदाद के जालिम हुक्मरानों ने उनको नंगी पीठ पर कोड़े मारे हैं। पहली मर्तबा 100 कोड़े, दूसरी मर्तबा फिर 100 कोड़े, तीसरी मर्तबा फिर 100 कोड़े। इतने में तो आदमी मर जाता है। इमाम अहमद बिन हंबल की पीठ झुक गई थी। मेरे अजीजों, यही है जिसको हम कह रहे शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। अगर तुम सच्चा ईमान रखते हो तो फिर आजमाइश भी होगी। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है फला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व ला यअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह तबारक व तआला जरूर आजमाएगा सच्चा कौन है और झूठा कौन है। मुसीबतें आएंगी, आंधियां आएंगी,
لیکن جمے رہو، ڈٹے رہو، اللہ رب العزت سے کبھی بھی اپنا رشتہ نہ توڑو. اور جو تمہارے اندر ایمان ہے، توکل اور یقین ہے، ذرا برابر بھی فرق آنے نہ پائے. آج نہیں قبول ہوئی کل ہوگی، کل نہیں قبول ہوئی پرسوں ہوگی، کبھی نہ کبھی تو دعا قبول ہوگی. دنیا داروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن دروازہ کھلتا ہے. وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، دروازے کھولتا ہے، لیکن وہ بہتر جانتا ہے کس وقت دروازہ کھلنا چاہیے. ہم اپنی مرضی کے مطابق رب کو نہیں چلا سکتے. مولا تعالیٰ جیسا چاہے ہمیں ویسا چلنا چاہیے. ایک بات اور میں بتا دوں سید، یہ تو دوسرے لوگوں کی بات ہے جس میں ہمارے قصور ہیں، ہمارے جرم ہیں، ہمارے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے مصیبتیں آئیں گی. لیکن اللہ کے نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں.